السلام علیکم، مائی نیم از ڈاکٹر مبشر۔ آج ہم ڈسکس کریں گے جو نئے شوگر کے مریض ہیں جن کو ابھی ابھی شوگر ڈائگنوز ہوئی ہے، یا ایسے پرانے شوگر کے مریض جن کو شوگر تو ہے لیکن ان کی شوگر بہت زیادہ نہیں بڑھتی ہے، خاص لمٹ تک رہتی ہے، تو ان کو کون سی میڈیسن لینی چاہیے، یہ آج کا ٹاپک ہے۔ دیکھیں، شوگر بیسیکلی ان بیماریوں میں سے ہے کہ جس کی ہر پیشنٹ کے اندر اس کی الگ پیتھولوجی ہوتی ہے، الگ ہی اس کا سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک میڈیسن ایک مریض کو موافق آ رہی ہے لیکن وہی میڈیسن دوسرے مریض کو موافق نہیں آتی، پھر اس میں یہ ہوتا ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا کہ شوگر ینگ ایج میں ہوئی ہے، جیسے 30-40 کی ایج میں ہے، یا مڈل ایج میں ہے 50 کے بعد، یا اولڈ ایج 65 کے بعد اگر ہوئی ہے، تو اس میں کون سی میڈیسن دینی ہے، کس ایج پہ۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ اس کے ساتھ کمپلیکیشنز تو نہیں ہے۔ اگر کسی کو ڈائبٹیز شوگر کے ساتھ بلڈ پریشر بھی ہے، پھر اس کو کون سا کمبینیشن دینا ہے، یا ایک کا وزن اگر کسی پیشنٹ کا بہت زیادہ ہے اور اس کو شوگر بھی ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایسی میڈیسن دی جائے شوگر کی جس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ وزن کم کرتی ہے وہ، تاکہ اس کو ایک ہی میڈیسن سے اس کی شوگر بھی نارمل ہو جائے گی اور وزن بھی کنٹرول میں آ جائے گا۔ ایسے ہی اگر کسی کا نیوٹرل ویٹ ہے، نارمل ویٹ ہے، لیکن اس کی شوگرز ہے، تو اس کو ایسی میڈیسن دینی چاہیے کہ جس سے اس کی شوگر بھی کنٹرول ہو لیکن اس کا وزن نہ بڑھے نہ کم ہو۔ نیوٹرل میڈیسن جس کا وزن پہ افیکٹ نہیں ہوتا ہے، ایسی دینی چاہیے۔ ایسی اگر کسی کا وزن بہت زیادہ گر گیا ہے شوگر کی وجہ سے، تو ایسی میڈیسن دینی چاہیے جس سے اس کا ویٹ میں، ایسی شوگر کی میڈیسن ہے جس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ وزن میں وہ تھوڑا اضافہ کرتی ہے تاکہ اس کا ویٹ بھی مینٹین ہو جائے اور شوگر بھی نارمل رہے۔ تو ہمیں ایک ہی میڈیسن سے بجائے یہ کہ کمبینیشن دیں کہ اس میڈیسن کے ساتھ اگر وزن کم ہو گیا تو ایسی دوائی دینی پڑے گی، یا ایسی چیزیں دیں کہ وزن بڑھ جائے۔ یہ تمام چیز اگر تھوڑی سی معلومات ڈاکٹر پراپر رکھتا ہو میڈیسنز کی ڈیٹیل کے متعلق، تو وہ بڑی آسانی سے چند ایک میڈیسن سے بڑے اچھے رزلٹ پیشنٹ کے اندر حاصل کر لیتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ نارمل بلڈ شوگر لیول کیا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی بھی شخص اگر فاسٹنگ لیول اس کا 100 سے کم ہے تو نارمل ہے۔ فاسٹنگ لیول کسے کہتے ہیں کہ کم از کم 10 سے 12 گھنٹے کھانے کا وقفہ ہو، وہ فاسٹنگ میں آئے گا۔ ایسے ہی اگر کھانا جیسے صبح کے ناشتہ کیا اس کے بعد دوپہر کو دوبارہ شوگر چیک کی ہے، تو وہ بھی 100 سے کم ہی ہونی چاہیے نارمل پیشنٹ کے اندر۔ اور اس کے اگر کھانا کھانے کے بعد چیک کریں گے تو 2 گھنٹے بعد 140 سے کم ہو تو یہ نارمل لمٹ میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ بلڈ شوگر لیول زیادہ ہو جائے، جیسے کسی کا 180 آ گیا بلڈ شوگر لیول، یا فاسٹنگ 120 130 آ گیا، تو خالی ان فاسٹنگ بلڈ شوگر لیول پہ یا کھانے کے بعد کے بلڈ شوگر لیول کے اوپر ہم میڈیسن پرسکرائب نہیں کریں گے، دوائی نہیں دیں گے پیشنٹ کو۔ میڈیسن دینے کے لیے ہمیں اس کا HbA1c ٹیسٹ کروانا لازمی ہے، جو نئی ریکمنڈیشنز آئی ہیں۔ HbA1c بیسیکلی یہ ہے کہ جو گلوکوز ایکسیس رہ جاتا ہے بلڈ کے اندر، وہ ہماری ہیموگلوبن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اور ہیموگلوبن کا لائف ٹائم 120 دن ہے، 3 ماہ۔ اس لیے HbA1c ہمیں 3 مہینے کا 3 منتھ کا ہمیں پیریڈ دیتی ہے کہ ہمارے بلڈ کے اندر گلوکوز کا لیول کیسا تھا، نارمل تھا یا بڑھا ہوا تھا۔ اب HbA1c اگر 7 سے کم ہے تو آپ کو 1 میڈیسن شروع لازمی کرنی چاہیے، ایک میڈیسن۔ یہ الگ سے ڈسکس کریں گے کہ 7 سے کم ہے تو ایک میڈیسن، اگر 9 سے کم ہے تو 2 میڈیسن، 9 سے بڑھ جاتا ہے تو 3 میڈیسن، اگر 10 سے زیادہ ہو جاتا ہے تو میڈیسن کے ساتھ اس کو انسولین بھی لگانی پڑے گی۔ ابھی ہم سنگل میڈیسن پہ کی بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو HbA1c اس کا 7 سے کم ہے، اور نارمل لمٹ HbA1c کی اگر 5.6 سے کم ہے تو نارمل ہے۔ اگر اس کا 6.4 تک ہے اور 6.5 سے کم ہے لیکن 5.6 سے زیادہ ہے تو وہ پری ڈائبیٹک میں آ جائے گا۔
اگر 6.5 سے زیادہ ہے تو وہ ڈائبیٹک میں آ جائے گا، لیکن اگر اس کا 6 سے زیادہ ہے لیکن 7 سے کم ہے یا 7 سے زیادہ بھی ہے انیشیلی، تو ہم سنگل ہی اس کو مانو تھراپی دیں گے، سنگل ہی دوائی اس کو شروع کریں گے چیک کرنے کے لیے کہ آیا کہ ایک میڈیسن اس کے اوپر کتنا اثر ڈالتی ہے، آیا کہ اس کی شوگر اس سے بہتر ہوتی ہے کہ نہیں۔ سنگل میڈیسن میں جو ورلڈ میں ڈرگ آف چوائس مانی جاتی ہے وہ میٹ فارمین ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ تمام اس کی علاج میں، شوگر کے علاج میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے لائف سٹائل چینجز۔ اگر کسی بھی شخص کو شوگر کی بیماری ہو گئی ہے اور اس نے اپنا بیہیویئر، اپنا طرز زندگی جس کی وجہ سے اس کو شوگر کی بیماری ہوئی تھی، اگر وہ نہ بدلا تو وہ بہت جلد شوگر کی جو کمپلیکیشنز ہیں یا اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں اس کا شکار ہو کے اس کی آنے والی فیوچر میں آنے والی لائف جو ہے وہ اس کی اچھی زندگی نہیں ہو سکتی، ایک پور لائف ہوگی، میزریبل لائف ہوگی اس کی۔ ایک بیماریوں کے ساتھ ایک اس کی زندگی اس کو گزارنا پڑے گی۔ لیکن اگر وہ لائف سٹائل چینج کر لے گا، یعنی اس لائف سٹائل چینجز میں دو بیسک چیزیں آتی ہیں، ایک تو ویٹ کنٹرول، دوسرا ہے ایکسرسائز، ایکٹیو لائف۔ اگر ان دو چیزوں کے ساتھ چلے گا تو ایک تو اس کی شوگر بہت جلدی کنٹرول میں رہے گی، بہت کم میڈیسن استعمال کرنی پڑے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس کو میڈیسن وہ اس کی چھوڑنی بھی پڑے، کم بھی ہو جائے گی اس کی میڈیسن، ایون ختم بھی ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں میڈیسن میں جو فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے میٹ فارمین انیشیل میں ڈوز شروع کرنی چاہیے 500 ملی گرام پر ڈے، اور اس کو 1 ماہ تک لینا چاہیے، ایک گولی روزانہ 500 ملی گرام، اور 1 مہینے کے بعد دوبارہ HbA1c چیک کروائیں۔ اگر HbA1c 1 مہینے میں کم ہو جاتا ہے، سپوز کہ 7 سے 6.5 آ جاتا ہے یا 7.5 سے 7 سے نیچے آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دوائی اس پہ اثر کر رہی ہے، نارمل لیمٹ میں اس کو آ جانا چاہیے، تو پھر 500 ملی گرام ہی ڈوز کافی ہے، اس کو اسی کو کنٹینیو کریں، اور اس کے 3 مہینے کے بعد دوبارہ HbA1c ٹیسٹ کروا لیں۔ اگر 1 ماہ کے بعد اس کی شوگر لیول HbA1c کم نہیں ہوتی تو پھر اس کو ڈوز بجائے یہ کہ دوائی چینج کرنے کے اسی کی ڈوز بڑھانی ہوگی۔ 500 ملی گرام سے 1000 ملی گرام کی گولی بھی آتی ہے، ٹیبلٹ، وہ بھی ایک روزانہ لے سکتا ہے۔ اگر اس کو پھر 1 ماہ استعمال کرے، پھر اس کے بعد ٹیسٹ کروائے، اگر 1000 ملی گرام سے بھی اس کو فاقہ نہیں ہو رہا لیکن کنٹرول میں ہے، تھوڑی سی کم ہوگی HbA1c، تو اب اس کو 1500 ملی گرام پہ بھی جا سکتا ہے۔ اس کو ڈیوائڈڈ ڈوزز میں لے لے، یعنی کہ یا تو 750 صبح لے لے، 750 شام لے لیں، یا اس کی 800 والی بھی میڈیسن آتی ہے 800 ملی گرام، وہ صبح لے لے، 500 والی شام لے لے، یا 800 والی صبح لے لے، 800 والی شام لے لے، یا 1000 ملی گرام صبح لے لے، 500 شام لے لے، یا 500 ملی گرام صبح لے لے، 1000 ملی گرام شام لے لے، کسی بھی انداز سے وہ اس کو کمبینیشن میں لے سکتے ہیں، اور پھر اس کو 3 ماہ تک لیا جائے، اور 3 مہینے کے بعد پھر دوبارہ HbA1c ٹیسٹ کروائیں۔ اگر یہ اس انداز سے میڈیسن اس کو سوٹ کر جاتی ہے اور اس کا HbA1c لیول نارمل لمٹ میں رہتا ہے، تو جس بھی ڈوز کے اوپر ہے تو اس پیشنٹ کو چاہیے کہ اسی انداز سے اسی ڈوز پہ اس کو کنٹینیو کرے۔ یہ ڈرگ آف چوائس ہے، اس کے فوائد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سینسٹیویٹی جو انسولین جو انسینسٹیو ہو جاتے ہیں سیلز انسولین کی، اس کی سینسٹیویٹی بہتر کرتا ہے۔ پھر یہ لیور سے گلوکوز کی ریلیز کو کم کرتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے بڑا اس کا بینیفٹ یہ ہے میٹ فارمین کا کہ یہ ہائپوگلائسیمیا، شوگر کا بہت زیادہ یکدم لو نہیں کرتا، جو اکثر دوائی دی جاتی ہے مریض کو تو کہتے ہیں جب اس کی شوگر لو ہو گئی ہے، تو میٹ فارمین ان میڈیسنز میں ہے جس سے اس کو شوگر اس کی یکدم لو نہیں ہوتی، اور اس کا ایک بینیفٹ یہ ہے کہ یہ سلو ویٹ کو کم کرتی ہے۔ اگر کس کا وزن بھی زیادہ ہے تو میٹ فارمین آہستہ آہستہ اس کا وزن بھی کنٹرول میں بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن ایکسرسائز لازمی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ کون سے مریض ہیں جن کو یہ دوائی نہیں لینی چاہیے۔
دیکھیں میٹفارمین یہ لیور کے اگر کوئی پرابلم ہے تو پھر یہ نہیں لینی چاہیے. ایسے اگر کڈنیز کے پرابلم ہے جیسے پروٹین یوریا وغیرہ آ جاتا ہے تو اس میں نہیں لینی چاہیے. اگر کسی کو لنگس کا پرابلم ہے تو اس میں بھی یہ نہیں لیں گے. ایسے ہی اگر کسی کو جی آئی ٹی اپسیٹ ہے، دوائی لینے کے ساتھ اگر کسی کو اس کا پیٹ خراب رہتا ہے، اس کو پیٹ میں درد رہتا ہے، اس کو کمزوری بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، یہ یعنی کہ اس کو موافق نہیں آ رہی دوائی، تو اس کو پھر الٹرنیٹ اسی جگہ دوسری میڈیسن لینی چاہیے. وہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے. ایک اس کا سائیڈ افیکٹ ہے جی آئی اپسیٹ پیٹ خراب کر سکتی ہے. دوسرا اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ لیکٹک ایسیڈوسس، یہ ایسیڈوسس ایسڈی کر دیتا ہے باڈی کے اندر، تو اس کی وجہ سے کریمپس وغیرہ آتے ہیں اور پرابلم ہو جاتی ہے. اگر کسی کو، یہ سب کو نہیں ہوتے، وہ چند ایک پیشنٹ کو یہ پرابلم ہوتی ہے. اگر جس کو یہ مسائل ہوں تو ان کو یہ میڈیسن نہیں لینی چاہیے. اس وجہ سے اس کی کانٹرا انڈیکیشن بھی بتا دی ہے کہ لیور، کڈنی یا لنگ ڈیزیزز، اور سائیڈ افیکٹ میں لیکٹک ایسیڈوسس، جی آئی اپسیٹ. اور جو مریض میٹفارمین بہت لمبا عرصہ استعمال کرتے ہیں ان کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہ یہ وائٹامن B12 جو ہے اس کو آہستہ آہستہ کم کرتا ہے. اس خون کی کمی کو بہتر کرنے کے لیے اگر آپ سپلیمنٹ لے لیں گے، وہ ٹیبلٹ وائٹامن B12 کی ایک گولی روزانہ لیں، تو چند ہی ہفتوں میں وہ اس کا سائیڈ افیکٹ بھی ختم ہو جائے گا. دس از آل فار ٹوڈے. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.